پچھلے ویڈیو میں ہم نے میموائرس اور بایوگرافی کا ذکر کیا. آج بھی کچھ میموائرس اور بایوگرافی کا ذکر، لیکن عام لوگوں کی اور ملفوظات کے ذریعے سے، یعنی جو لفظ کہے ہوئے لوگوں نے زبانی اورل ہسٹری، اس کے بارے میں آج بات کریں گے، اور بالخصوص جموں کے علاقے کے بارے میں بھی. پچھلے ویڈیو میں ہم نے مہر چند مہاجن کی میموائرس کا ذکر کیا تھا، جو پرائم منسٹر تھے جموں کشمیر کے، اور بعد میں وہ چیف جسٹس آف انڈیا بھی رہے. آج جو ذکر ہے وہ میموائر کا تو نہیں، ان پرائم منسٹر کے میموائر کا تو نہیں، لیکن ان کا ذکر ہے. یہ ہیں پرائم منسٹر آف جموں کشمیر این گوپالا سوامی آئنگر، جو بعد میں نہرو جی کے کابینہ میں جو ہے منسٹر ود آؤٹ پورٹ فولیو بھی رہے. واقعہ یوں ہے کہ جب مسلم کانفرنس اپنے پورے شباب پہ تھی اور شیخ عبداللہ کا نام جو ہے وہ تقریباً ہر جگہ چلتا تھا، تو اس زمانے میں ایک قاتلانہ حملہ پرائم منسٹر کے اوپر ہوا، اور اس کا الزام مسلم کانفرنس کے لیڈر شیخ محمد عبداللہ پر رکھا گیا. اور باقی تمام پولیس آفیسر، سینئر آفیسر اتنا پریشان تھے کہ پرائم منسٹر کو جا کے کیا بتائیں، کیونکہ کسی نے ان کو جا کے بتایا تھا کہ جی کہ یہ حملہ جو آپ پہ کروایا ہے یہ شیخ محمد عبداللہ نے کروایا ہے. چنانچہ انہوں نے، جو پولیس آفیسر تھے، انہوں نے ایک پولیس آفیسر جن کا نام لالا امرناتھ ملہوترا ہے، ان کو بلایا. یہ جموں میں تھے تعینات، اور ان نے اپنے میموائر میں یہ کہانی لکھی ہوئی ہے. اردو زبان میں ہے. میموائر کا نام تھانے دار ہے. اس میں مختلف قسم کے کیسز کے بارے میں وہ بات کرتے ہیں. پہلے انہوں نے ذکر کیا ہوا ہے ایک ایسی بیوہ کا جس کی بیٹی کو اٹھا کے لے گئے چھمب کے دیوا بٹالہ کے علاقے میں، کیونکہ اس وقت یہ ایریا جو ہے سارے کا سارا ایک ہی تھا. ابھی تک اس قسم کی ایل او سی نہیں بنی تھی. اس کا ذکر کیا کہ وہ کیسے ریکور کیا. یا پھر میرپور میں جو ہے مسجدوں میں آگ لگ جایا کرتی تھی، وہ والے کیس انہوں نے سالو کیے. اسی طرح سے اور بہت سارے کیسز کا ذکر کرتے ہوئے وہ ذکر کرتے ہیں کہ قاتلانہ حملہ جو ہے وہ وزیر اعظم پہ جو ہوا، اس کی تفتیش جو ہے وہ ان کو اس کے لیے بلایا گیا جموں سے. وہ کہتے ہیں کہ جب میں یہاں پہ آیا تو پتہ یہ چلا کہ ایک شخص تانگے سے اترا، اور اس کے بعد جو ہے پرائم منسٹر کا جو موٹر کیڈ چل رہا تھا، ایک لاری آگے چلتی تھی اور پیچھے ان کی گاڑی چل رہی تھی، وہ سامنے آیا اور اس کے بعد اس نے جمپ کر کے اس کے بونٹ کے اوپر، ونڈ اسکرین کے اوپر آیا، اور ڈرائیور جو ہے کسی طرح سے نیگوشیٹ کر کے آگے نکل گیا، اور لاری جو ہے پیچھے چلتی رہی. اور اس کے بعد لوگوں نے آگے ان کو یہ بتلایا کہ جی کہ یہ حملہ آپ پر، کیونکہ پہلے سے بھی کوئی بات تھی کہ ان پہ حملہ ہو سکتا ہے، اور اسی وجہ سے یہ لاری وغیرہ چلتی تھی، ذرا اوور کاشس تھے اس کے بارے میں. تو جب یہ واقعہ پیش آ گیا تو اب کوئی پولیس آفیسر جو ہے وہ جا کے پرائم منسٹر کو یہ نہیں بتا سکتا تھا کہ جی کہ اصل واقعات کیا ہیں. جب لالا امرناتھ آئے تو انہوں نے موقع کا جو ہے جائزہ لیا، تو پتہ یہ چلا کہ جو شخص تھا جس نے حملہ کیا اس کے بھائی کی دکان جو ہے ساتھ میں ہی پڑتی ہے. لیکن ایک وکیل صاحب تھے جو بزد تھے، اور کہتے تھے کہ یہ حملہ جو ہے وہ شیخ عبداللہ نے کروایا، اور وہ بیانات وغیرہ بھی لوگوں کے آئی وٹنسز لے کے آئے. انہوں نے کہا کہ جن کے قلم بند کیا جائے بیان. لالا جی اپنے اس میموائر میں، اس کیس میں لکھتے ہیں کہ جب وہ زیادہ انسسٹنٹ ہو گئے تو مجھے شک گزرا کہ جی یہ کچھ موٹیویٹڈ سا معاملہ لگتا ہے. تو جا کے انہوں نے بات کی اس شخص کے ساتھ بھی جس پہ الزام تھا کہ اس نے حملہ کیا ہے، شیخ صاحب کے کہنے کے اوپر، کہ ذرا پتہ کیا جائے کہ کیا. تو پتہ یہ چلا کہ وہ مضروب ہاسپٹل میں ہے. انہوں نے کہا جی کہ میں ایک تانگے سے اترا اور سڑک کے بیچ میں جب آیا، اور ایک پولیس کی لاری جب سامنے سے گزری، اس کے بعد سوچا کہ کوئی اور گاڑی نہیں آ رہی ہے پیچھے، لیکن پیچھے جب تیزی سے گاڑی ہے تو ہڑبڑاہٹ میں گاڑی کے بالکل سامنے آیا، اور قریب تھا کہ میں اس کے نیچے آ جاؤں. تو میں نے کوشش کی کہ ذرا میں اس کے بونٹ کے اوپر ہی رہوں اور زیادہ نقصان نہ ہو، مگر پھر بھی جو ہے وہ مضروب ہوا، اور پیچھے پیٹھ وغیرہ میں کافی زیادہ چوٹیں پہنچی تھی. یہ بات آگے انہوں نے اپنے سینئر افسران کو بتایا، لیکن سینئر افسران جو وہ گھبرا کے آگے کسی کو بتا نہیں پا رہے تھے کہ جی کہ ایسا نہیں ہوا ہے. اور الٹیمیٹلی ان کو خود جا کے اس وقت کے آئی جی سے بات کرنی پڑی، اور کہا کہ جی کہ یہ جو کیس ہے اس میں کوئی صداقت نہیں ہے. تو اس طرح سے ایک جموں کے پولیس آفیسر نے بالکل حقیقت کے اوپر، بالکل فیکٹس کے اوپر جو ہے کیس کو کنکلوڈ کروایا.
اس سے مجھے ایک بات اور یاد آتی ہے، اس کا تعلق جو ہے پنڈت پریم ناتھ ڈوگرا سے۔ اس سے پہلے کہ میں اس واقعے کے بارے میں بتاؤں، یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ پنڈت پریم ناتھ ڈوگرا کون تھے۔ پنڈت پریم ناتھ ڈوگرا سمیل پور، جو بڑی برہمنا کے پاس ہی پڑتا ہے علاقہ، وہاں پیدا ہوئے اور تعلیم حاصل کرنے کے لیے لاہور گئے۔ لاہور میں جانے کے بعد ان نے ریونیو کی ٹریننگ حاصل کی، ریونیو ٹریننگ اسکول میں گئے، اور بعد میں پہلی جو تعیناتی ان کی ہوئی تو وہ تحصیلدار اخنور لگے۔ پھر آہستہ آہستہ ترقی کرتے ہوئے اسسٹنٹ کمشنر کرتے ہوئے وہ وزیر وزارت بنے۔ ان بٹوین وہ سیکرٹری رہے یو راج ہری سنگھ کے ساتھ، کیونکہ یہ زمانہ جو ہے پرتاپ سنگھ کا تھا، اور ہری سنگھ جو ہے وہ ہیئر اپرنٹ تھے، اپوائنٹ ہوئے، تو ان کے ساتھ یہ رہے، اور 12 سال تک جو ہے ان کے ساتھ کام کرنے کے بعد ان کی پوسٹنگ ہو گئی۔ جب وہ مہاراجہ ہو گئے، ان کی پوسٹنگ جو ہوئی وہ ہوئی مظفر آباد میں۔ مظفر آباد میں یوں ہوا، کیونکہ ان دونوں کیسز کے درمیان جو تعلق یہ ہے، مظفر آباد میں جب ان کا تعیناتی ہوئی تو اس دوران مسلم کانفرنس جو ہے وہ کافی ایکٹیو تھی، جیسے کہ یہاں پہ پرائم منسٹر کو یہ لگتا تھا کہ جی کہ یہ حملہ کر دیں گے، اور اس کی وجہ سے جو ہے پریشانی زیادہ ہوئی، تو وہاں پہ بھی جو ہے وہ اسی قسم کا کوئی ماحول تھا۔ لیکن بجائے اس کے کہ وہ کوئی فورس کا استعمال کرتے، تو ڈوگرا صاحب نے افہام و تفہیم سے کام کرنے کی کوشش کی۔ ان لوگوں کے ڈیپوٹیشن کو ملے اور ان کو بتایا کہ آپ کو جو بھی بات کرنی ہے وہ آپ بات کیجئے، لیکن یہ چیز کو آپ ملحوظ خاطر رکھیں، اس چیز کا خیال رکھیں کہ کسی قسم کا امن و امان میں نقص امن نہ ہو، اور بریچ آف پیس نہیں ہونا چاہیے۔ ان کی اس بات کو سن کے، ویسے بھی ان کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ بہت ہی شریف الطبع آدمی تھے، بہت شریف قسم کے آدمی تھے، بائی نیچر بہت ہی شریف تھے، تو وہ لوگ جو ڈیپوٹیشن میں آئے تھے وہ اتنے متاثر ہوئے کہ باہر جا کے انہوں نے ڈوگرا صاحب کے حق میں نعرے لگائے کہ جی کہ وزیر وزارت صاحب زندہ باد، ڈوگرا صاحب زندہ باد، لیکن ساتھ میں مہاراجہ کی حکومت کے خلاف جو ہے وہ نعرے لگائے۔ تو کسی نے یہ بات جا کے، جو لوگ وہاں پہ سیکریٹریٹ وغیرہ میں تھے، ان کو بتایا کہ جی کہ انہوں نے تو بہت ہی غلط کام کیا ہے کہ اپنی تو امیج بڑھائی ہے لیکن سرکار کے خلاف جو ہے وہ نعرے لگتے رہے۔ تو چنانچہ سرکار ناراض ہوئی اور ان کو اٹیچ کر کے شیر گاڑی میں سیکریٹریٹ میں بٹھا دیا، اور ان کے پاس ایک چپراسی، ایک ٹیبل اور ایک کرسی تھی، اور وہاں پہ بیٹھے رہے۔ لیکن کیونکہ غیرت مند آدمی بھی تھے، اس لیے انہوں نے کہا کہ بہتر ہے کہ یہ چھوڑ چھاڑ کے گھر چلا جائے، اور وہ گھر چلے آئے۔ اس دوران میں یہ الحاق کا سلسلہ اور ریڈرز کا سلسلہ جب ہوا، تو اس زمانے میں جموں کے لوگوں کو یہ لگا کہ جی کہ یہ بات جتنی بھی ہے یہ کچھ کشمیر اسپیسیفک ہو رہی ہے، تو اس لیے کوئی ہماری بھی ایک ریپریزنٹیشن ہونی چاہیے۔ تو ایک تنظیم انہوں نے بنائی جس کا نام رکھا پرجا پریشد، اور وہ لوگ آئے اور انہوں نے کہا ڈوگرا صاحب کو، کیونکہ آپ یہ حکومت کے سلسلے اور ان تمام چیزوں کو بخوبی جانتے ہیں، ایڈمنسٹریشن میں بھی رہے ہیں، تو آپ اس کی صدارت کر لیں۔ تو انہوں نے وہ صدارت قبول بھی کر لی، اور اس دوران انہوں نے جو مہاراجہ نے جو الحاق کیا تھا انسٹرومنٹ آف ایکسیشن، اس کا سپورٹ بھی کیا انہوں نے، اور ساتھ ساتھ میں اس چیز کی بھی ڈیمانڈ کرتے رہے کہ جی کہ جموں کے ڈوگرا علاقے کو بھی کچھ ریپریزنٹیشنز ہونی چاہیے، ہم کو بھی فوکس میں رکھنا چاہیے۔ اس کے دوران جو ہے وہ کوئی کچھ دیر کے لیے گرفتار بھی رہے۔ جس وقت ایمرجنسی آفیسر تھے، شیخ صاحب کی حکومت تھی، اور ان کی ایبسنس میں لالا روپ چند مہاجن جو ایک وکیل تھے وہ صدارت کرتے رہے۔ تو اس طرح سے یہ سلسلہ چلتا رہا، اور ایک زمانے میں بعد میں جب جن سنگھ جو قائم ہو گئی، اور ان کا مین ایجنڈا جو ہے وہ یہی تھا کہ جی کہ ایک ہی کانسٹیٹیوشن ہونا چاہیے، اور ایک ہی جھنڈا ہونا چاہیے، اور ایک ہی صدر ہونا چاہیے، تو وہ اور ان کا ایجنڈا تقریباً ملتا جلتا تھا۔ تو الٹیمیٹلی پرجا پریشد جو ہے وہ مدغم ہو گئی، اس کے ساتھ مل گئی جن سنگھ کے ساتھ۔ اس میں ایک اہم رول جو ہے بلراج بودک نے بھی ادا کیا، جو ایک زمانے میں یہاں سے سیالکوٹ میں پڑھایا کرتے تھے، پروفیسر تھے۔ اس تمام دوران ایک چیز جو ہے وہ دیکھنے والی یہ ہے کہ ان کا اپنا ذاتی طور کے اوپر سیکولر مائنڈ سیٹ جو ہے وہ کیسا تھا۔ ایک تو بات صاف ظاہر ہو جاتی ہے کہ مسلم کانفرنس کے لوگوں کے ساتھ جب بات کی تو اس کے بعد مسلم کانفرنس کا کیا ریئیکشن تھا اور اس کا کیا خمیازہ ان کو بھگتنا پڑا۔ اس کے ساتھ ساتھ
ایک واقعہ اور بھی ہے. یہ بات جو ہے میری شیخ عبد الرحمان صاحب سے، تقریباً ان کی عمر اب 90 سال کے قریب ہے، اس سے زیادہ ہی ہے. ان سے میری جب بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جی کہ میں پہلے کچھ یوتھ نیشنل کانفرنس کا چلتا تھا، لیکن ان کی کچھ غنڈہ گردی کی وجہ سے جو میں اپنے آپ کو علیحدہ کر لیا. اور بخشی غلام احمد جب ڈپٹی پرائم منسٹر تھے، انہوں نے کہا جی کہ وہ گھنگریلے بالوں والے کو جو ہے اس کو رحمان کو بلاؤ. انہوں نے کہا جی کہ وہ تو پارٹی چھوڑ گیا. انہوں نے کہا اس کو پکڑ کے لاؤ. کسی کو انہوں نے بھیجا، انہوں نے واپسی پہ کوئی جواب ایسا دیا کہ جی کہ وہ انہوں نے کوئی گالیاں دی آپ کے نام. تو شیخ تو بخشی صاحب جو ہے وہ سخت ناراض ہوئے. انہوں نے کہا میں ڈی سی ایس پی کو بولتے ہیں اس کو پکڑ لو. تو شیخ عبد الرحمان کافی پریشان رہے، تو اس لیے وہ زیادہ تر جو ہے وہ شہر کی طرف نہیں آتے تھے. خالو ولیج ہے بدرواہ میں، وہاں کے رہنے والے تھے. تو ایک دفعہ جب وہ آئے تو ان کے وکیل صاحب تھے ایک سوامی راج کوتوال. تو انہوں نے آواز دی، انہوں نے کہا جی رحمان صاحب بات سنیے. انہوں نے کہا جی بتائیے. انہوں نے کہا کہ آپ تو وہ چھوڑ آئے ہیں، آپ یہ پرجا پریشد کیوں نہیں جوائن کر لیتے؟ وہ صدر تھے بدرواہ یا ضلع ڈوڈا کے اس وقت. انہوں نے کہا جی کہ اس کا تو کوئی ایجنڈا ہونا چاہیے، اس کا کوئی کانسٹیٹیوشن دیکھا جائے تو تبھی کوئی بات ہوتی ہے. تو انہوں نے ایک آدمی بھیجا وہاں پہ. وہ بتاتے ہیں کہ جی کہ پرکاش کا ٹی اسٹال ہوتا تھا وہاں بدرواہ میں، ایک ہی ٹی اسٹال تھا، وہاں پہ بیٹھے ہوئے. انہوں نے کہا کہ لڑکا کوئی مدن نام کا تھا، اس کو کہا کہ یار وہ 2 کاغذ میرے ٹیبل پہ پڑے لے آؤ گے. میں نے دیکھے وہ اردو میں لکھے ہوئے تھے، تو مجھے اس میں کوئی ایسی خرابی نظر نہیں آئی. تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے. تو چنانچہ انہوں نے سیکریٹری بنا دیا ان کو پرجا پریشد کا. تو پنڈت پریم ناتھ ڈوگرا جب ڈوڈا کے ایک دورے پہ آئے تو وہاں پہ انہوں نے ایک تقریر کی اور دیکھا کہ اس لڑکے میں پوٹینشیل بہت ہے. بات چیت بھی کی. انہوں نے کہا بھی اس کو کیا کام دے رکھا ہے آپ نے کوتوال صاحب؟ انہوں نے کہا جی کہ یہ سیکریٹری ہے ہمارا یہاں پہ اور اسٹیٹ سیکریٹری کا بھی کام کرتا ہے. انہوں نے کہا آپ اس کو جموں بھیج دیجیے، ہم اس کو سینٹرل کمیٹی میں لے لیں گے. وہ سینٹرل کمیٹی میں ان کو بھیج دیا. پتہ ان کو یہ چلا تھا کہ خالو ولیج کے رہنے والے ہیں اور ان کے گھر کے افراد ٹوٹل کنبہ جو ہے وہ 16 لوگوں کا تھا. 16 میں سے 13 لوگ جو ہیں وہ کمیونل رائٹس میں مارے گئے. صرف 3 لوگ بچے تھے، ایک شیخ رحمان صاحب، ایک ان کے چھوٹے بھائی اور ایک ان کے چچا. اس بیک گراؤنڈ کے پتہ ہونے کے باوجود بھی وہ ان کو جموں میں لے آتے ہیں اور ان کی تربیت بھی کرتے ہیں. نہ صرف تربیت کرتے ہیں بلکہ باقی تمام سینئر جتنے بھی لوگ تھے جن سنگھ میں اس وقت، کیونکہ بعد میں یہ جن سنگھ جب بن گئی تو یہ ایم ایل اے تھے جموں ایسٹ سے تو 1972 تک. تو 1972 کے بعد انہوں نے کہا کہ میرا جانشین شیخ عبد الرحمان ہوگا، اور چنانچہ انہوں نے وہ الیکشن لڑا جموں ایسٹ سے اور وہ الیکشن انہوں نے جیتا اور کافی دیر تک ایم ایل اے رہا. یہ بات میں وضاحت کر دوں کہ اس وقت بہت سینئر لوگ اور بھی پارٹی میں موجود تھے، لیکن انہوں نے پریفر کیا کہ وہ شیخ عبد الرحمان کو ہی اپنا جانشین مقرر کریں. تو یہ آپ ایسا سمجھ لیں کہ جو میری گفتگو ہوئی، نارملی پرانے زمانے میں میمائر کے بجائے ایک سلسلہ ہوتا ہے، خاص کر جو پولیٹیکل کے علاوہ جو صوفیہ کے یہاں ہوتا ہے، ان کو جو ہے ملفوظات کہتے ہیں. یعنی وین یو پٹ تھنگس انٹو رائٹنگ، ان کو ورڈز میں لکھیں. گفتگو جیسے ملفوظات ہیں ہمارے جو دلی کے ہیں نظام الدین اولیاء، انہوں نے ملفوظات لکھے ہوئے ہیں بابا فرید گنج شکر کے. تو مگر وہ ورڈ فار ورڈ وہ بیٹھتے ہیں اور لکھتے ہیں. تو آپ یہ سمجھ لیں کہ جو میری شیخ صاحب سے بات ہوئی ہے، شیخ عبد الرحمان صاحب کے ساتھ، وہ ایک ملفوظات کا ہی سلسلہ ہے. لیکن آج کا زمانہ چونکہ ڈیجیٹل کا ہے تو اس لیے میں نے اس کو اس وقت اس گفتگو کے ذریعے سے ڈیجیٹل طور پہ کنورٹ کر دیا. ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں میں کہ پچھلی مرتبہ میں ایک نام بھول گیا تھا ہسٹورین کا بات کرتے کرتے. ان کا نام ہے مبارک علی. مبارک علی یہ بلیو کرتے ہیں کہ جیسے کہ ابھی میں نے شیخ صاحب کے کیس کے بارے میں کہا کہ پولیس کا مقدمہ ہے، یہ بھی پارٹ آف ہسٹری ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی کہ عام آدمی کی ہسٹری امپورٹنٹ ہے، اور یہ ہسٹری کیسے معلوم ہوگی؟ پولیس کے مقدمات سے، عدالتوں کے مقدمات سے، گلڈ سے. وہ تو یورپین گلڈ ہوتا ہے، یعنی کوئی بھی کسی قسم کا بزنس کرتا ہے تو اپنی ایک ہسٹری رکھتا ہے. جیسے کہ پچھلے دنوں میں ایک کوئی بریڈ وغیرہ لینے کے لیے گیا شالیمار بیکرز کے پاس، تو جو کاؤنٹر کے پیچھے تصویر لگی ہوئی تھی کوئی 1905 کی شاید،
بلیک اینڈ وائٹ تصویر، اس میں کچھ 4-5 لوگ افراد کھڑے ہیں، ان میں سے 4 لوگ تو ایک آدمی صرف جو ہے وہ سوٹ اور ٹائی میں ہے، جس قسم کی بھی تھی اس زمانے میں، کیونکہ جس کی پریس اتنی زیادہ نہیں ہوتی، کاٹن نہیں رہا ہوگا، اس میں موجود ہے، اور یہ اس چیز کو بتلا رہا تھا کہ جی کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ بیکری کا کام شروع کیا، نہ یہ صرف ان کے بزنس کی بات ہے، یہ یہاں کے معاشرت کی بھی بات ہے۔ آئندہ جو باقی ویڈیو ہوں گے انشاءاللہ اس میں کوشش کریں گے ہم کہ اس قسم کے ملفوظات اور اس قسم کی ہسٹری جو بادشاہوں کی نہ ہو، عام آدمی کی ہو، اس کے بارے میں بھی ذکر کریں۔ مثال کے طور پر کوئی پوچھے کہ تاج محل کس نے بنایا، تو فی البدی جواب آئے گا جی کہ شہنشاہ نے، گو اس میں بھی کوئی تھوڑا ڈپیوٹ ہے کہ جی کیا یہ تاج محل ہے یا کوئی مندر ہے، لیکن اس ورکر کا، اس میسن کا نام نہیں آتا۔ قطب مینار کس نے بنایا، بادشاہ کا نام آتا ہے۔ لال قلعہ کس نے بنایا، تو بادشاہ کا نام آتا ہے۔ تو اس معمار کا جس نے وہ کام کیا، اس انجینئر کا جس کی وہ سپرویژن میں ہوا، اس کی اپنے زندگی، اپنے حالات جو ہیں وہ کس قسم کے تھے، اس کا ذکر نہیں آتا۔ اور آج تک کے جتنے بھی جو تاریخیں لکھی گئی ہیں، وہ تو ایک ملازم ہوتا تھا بادشاہ کا، اور وہ کہتا تھا کہ جی کہ آج یہ لکھ دو، جیسے کہ آج کل پی آر کا ایک محکمہ رہتا ہے منسٹرز کے ساتھ، تو وہ تو وہی بات کہیں گے جو ان کا نقطۂ نظر ہے، وہی سوسائٹی کی بات نہیں ہوتی، باقی تمام چیزوں کی بات نہیں ہوتی۔ تو آئندہ انشاءاللہ ان تمام چیزوں کے اوپر بھی بات کریں گے۔ یہ تھا آج کا یہ پروگرام، جس میں سوچ رہا تھا کہ جموں کے لوگ جو ڈوگرا لینڈ سے ہیں، ان کا کیا نقطۂ نظر اور ان کی ذاتی طور پہ کیا رائے تھی باقی ویلی کے لوگوں کے بارے میں۔ اس سلسلے میں ایک امپورٹنٹ نام اور بھی ہے، بلراج پوری، ان کی ایک کتاب ہے، اس کا بھی ذکر آئندہ کسی پروگرام میں کروں گا۔ وہ کہتے ہیں کہ کیسے جموں کشمیر کے ٹینگل کو سلجھانے کے لیے اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ آئندہ ان ویڈیوز کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گا، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔